الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رجب المرجب کی اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینہ کئی اعتبار سے اہم ہے اور یادگار ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر آخری نبی سید الاولین والآخرین ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ماہ رجب میں معراج سے مشرف فرمایا۔ واقعہ معراج اس مہینے کی 27 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ معراج جب بھی بیان کی جاتی ہے تو اسلامی تاریخ کو سامنے رکھ کر بیان کی جاتی ہے، انگریزی تاریخ کو سامنے نہیں رکھا جاتا، ورنہ یہ کسی اور مہینے میں بیان کی جاتی۔ ابھی چونکہ 27 کو دیر ہے تو کیا 27 سے پہلے بھی کوئی اہم واقعہ اس مہینے میں پیش آیا ہے؟ تو دنیا کا دستور ہے اور پاکستان میں خصوصاً کہ کسی کی موت کو یوم وفات کے طور پر منایا جاتا ہے اور جس کی وفات ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایک عظیم ہستی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا ہے، 22 رجب المرجب کو۔ لیکن ابھی 22 کو بھی دیر ہے،
آج 14 رجب ہے، تو وہ بیان اگلے جمعہ کے مناسب ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اس کے بارے میں جو شک کرتا ہے تو وہ شک ہی میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، اس علاقے میں اس حوالے سے کوئی خبتی نہیں ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی خبتی ہوتا تو ہمارا کافی سارا وقت جو ہے اس کو مطمئن کرنے میں لگ جاتا۔ اللہ نے ہمیں فارغ کر رکھا ہے، اور تمام ایمان والوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کی مدح کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ خدا کا شکر ہے، ایسے 2-3 خبتیوں سے واسطہ پڑتا تھا، طبیعت بڑی منقبض ہوتی تھی۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہے، تاریخ کی فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یوں آیا ہے۔ فارغ ہوتے ہیں نا لوگ، کتابیں اٹھا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تمہاری تاریخ کو مانیں یا اللہ کے قرآن کو مانیں؟ قرآن تعریفیں جس کی کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے۔ تمام صحابہ کی مدح کی ہے، لیکن ابھی 22 رجب المرجب کو بھی دیر ہے۔ شاید اگلا جمعہ بعض حضرات کو موقع ملے، بعض کو نہ ملے، تو ایک بات میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو رسومات سے بچاؤ، بدعات سے بچاؤ۔ یہ پتہ نہیں کب ختم ہوں گی بدعات۔ کنڈوں کی رسم 22 رجب المرجب کو پھیلی ہوئی ہے، کنڈے کرتے ہیں لوگ۔ اپنا کنڈا کرو، اپنے باپ کا کنڈا کرو، صحابی رسول کا کنڈا کیوں کرتے ہو؟ اپنے دادا کا کنڈا کیوں نہیں کرتے؟ کنڈے ہیں جی، یہ کس کے کنڈے ہیں؟ الامان والحفیظ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبان وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ وہی جب اترتی تھی چند صحابہ کو بلاتے تھے کہ اس کو لکھ لو۔ انہی خوش نصیب ہستیوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل۔ چونکہ 22 کو ابھی دیر ہے تو اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ صحیح۔ تیسرا واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا، شاید اس کی نظر، اس پر کسی کی نظر گئی ہو یا نہ گئی ہو، وہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 13 تاریخ کو، ماہ رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ ہم سنی لوگ اس حوالے سے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم جہاں نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے خاندان اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت 13 رجب المرجب ہے، اور یہ مہینہ یہ تیسرا واقعہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ معراج کا واقعہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ۔ 10 سال ابھی باقی رہتے تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے 40 سال جب آپ کی عمر مبارک مکمل ہوئی ہے، 40 سال۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، اس سے خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملنے سے 10 سال باقی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ نبوت سے 10 سال پہلے ولادت ہوئی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، غار حرا میں، مکہ المکرمہ کی عظیم غار، عظیم پہاڑ کہ حاجی حضرات وہاں جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پہاڑ ہیں اور کالے کالے پہاڑ ہیں، وہاں نہ سبزہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تو مکہ المکرمہ شہر میں کچھ درخت لگا دیے گئے ہیں بعد میں، لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے تو نہ کھیتی ہے اور نہ ہی درخت ہیں۔ لیکن اس پہاڑی کو دیکھنے کے لیے، اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، جبل نور کو دیکھنے کے لیے حاجی وہاں ضرور جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ستو، زیتون کا تیل، یہ غذا میں آپ رکھتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتا جتنا لے جاتے، واپس آتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ دوبارہ یہی چیزیں لے جاتے اور وہاں غار حرا میں عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے، وہاں موجود تھے، معتکف تھے کہ ایک فرشتہ پہلی مرتبہ نمودار ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام، اور آ کر کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیں آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین نے جپھی ڈالی اور بھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر چھوڑ دیا۔ اقرا، آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا۔ آپ نے نہ کسی معلم سے پڑھا، نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ کسی مربی سے تعلیم حاصل کی۔ فرمایا تیسری مرتبہ مجھے بہت زیادہ بھینچا اور بہت زیادہ دبایا، تو میں جب چھوڑا تو اب کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تیسری مرتبہ دبانے کے بعد اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ 40 سال مکمل ہونے پر اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے، اور سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات کو آپ پر اتارا ہے۔ چونکہ کسی فرشتے کا دیکھنا یہ عمر میں پہلی مرتبہ پیش آیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام گھر گئے اور گھر جا کر بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، میری اور آپ کی روحانی ماں کو، کہ آج میں نے فرشتہ دیکھا ہے، آج ایسے اللہ کی طرف سے ایک شکل نمودار ہوئی ہے، اور آپ کے بدن مبارک پر لرزہ تھا، کبکبی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبکبی ختم کرنے کے لیے آپ پر چادر ڈالی گئی، تو وہ جو چادر ڈالی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ تعالیٰ کو آپ کا چادر اوڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے دوسری صورت میں خطاب کر دیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو اٹھ کر میری عبادت کیا کرو، قم اللیل،
اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے 40 سال مکمل ہونے پر ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لانے والی خاتون ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کو تسلی دے رہی ہیں، آپ کو چادر اڑا رہی ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا چچا زاد تھا، چچا کا بیٹا تھا، اس کے پاس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی ہیں، اپنے بھتیجے سے سنیں یہ کیا بیان کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، میں غار میں تھا، ایسے ایسے ایک شکل سامنے آئی، اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، 3 مرتبہ بھیجا، سارا واقعہ سنایا، کب کبھی طاری ہو گئی، میں گھر میں آ گیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اگر یہ بات ایسی ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس وقت زندہ ہوں گا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو اس شہر مکہ سے نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انجیل اور تورات کا بڑا عالم تھا، لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی توحید کا اعلان کرے گا اور توحید ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی، بالآخر ان کو یہاں سے نکال دیں گے اور ان کو یہاں سے ہجرت کرنا ہوگی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا میرا آپ پر ایمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، آخری عمر میں ایمان لایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی ایمان لانے والی عورت کون سی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ کے نکاح میں اس وقت صرف حضرت خدیجہ ہی تھی، کوئی اور بیوی نہیں تھی، اور اتنی مبارک، اللہ اکبر کبیرہ، 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی، پہلی اولاد بھی تھی، 40 سال عمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کہتی کیا ہے، بیوی اگر تسلی دینے والی ہو تو آدمی ترقی کر جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے یہ نکلا آپ ڈرے نا، آپ ڈرے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں، بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تو سارے کام ہی اچھے ہیں، یہ جو شکل آپ کو نظر آئی ہے اس سے گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہ تسلی کنہوں نے دی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور اگر بیوی بے سمجھ ہو تو باہر کی پریشانی کو وہ بڑھائے گی، ختم نہیں کرے گی، اس لیے بڑی عاقلہ، طاہرہ، عفیفہ، منزہہ، مقدسہ اللہ نے بیوی عطا فرمائی۔ تمام اولاد ہمارے نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ہے، الا ابراہیم، سوائے آپ کے اس بیٹے کے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، باقی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، اور 1 بیٹا صرف حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ، عورتوں میں سے۔ بچوں میں 10 سال کی عمر مکمل ہے، 11واں سال شروع ہے، کس کا؟
حضرت علی المرتضیٰ کا، جن کا ذکر خیر ہم نے چھیڑا ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنی توحید کا حکم دیا ہے، اے علی تیرا کیا خیال ہے؟ علی نے کہا میرا آپ پر ایمان ہے، لیکن میرے والد کو پتہ نہ چلے۔ کس کو پتہ نہ چلے؟ ابو طالب کو۔ اپنے ایمان کو چھپایا کہ والد سے، چونکہ بچے تھے ابھی، اور والد کا ڈر تھا کہ میرا والد یہ مذہب نہیں رکھتا، تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو عقل مند، سمجھدار، آزاد مرد، شریف، مکہ المکرمہ میں جن کی شرافت نجابت مسلم ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ابو بکر نے جو آپ کہہ رہے ہیں میرا اس پر ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو بکر کی اس ادا کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں نے جس کسی کے سامنے اپنی دعوت توحید کو پیش کیا ہے اس نے کچھ سوچا ہے، کچھ مطالبہ کیا ہے، کچھ سوال کیا ہے، جواب لیا ہے، کچھ تردد کیا ہے، لیکن واحد میرا یار ہے ابو بکر۔ میں نے اس کے سامنے جب اعلان توحید کیا اور دعوت توحید رکھی ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تاخیر کیے فوراً کہا ہے میرا آپ کی نبوت پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں مانگا، کچھ سوال جواب نہیں کیا، فرمایا میرے اس یار کو ستایا نہ کرو۔ خدا ان کو بھی ہدایت ہے کہ جو ابو بکر کے خلاف بھونکتے ہیں۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہے، اللہ نے کہا تم زبان سے بھونکتے رہو، لیکن میرا نبی ابو بکر کو بغل میں سلائے ہوئے ہے، آج بھی آرام فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزاد، شریف اور سرداروں میں سے با اختیار ہو کر ایمان لانے والے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال ہیں، بعض نے کہا زید بن حارثہ ہیں، بہرحال غلاموں میں بھی پہل کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ تھے جو پہل کرنے والے تھے، سابقون تھے، الاولون تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں، جتنے سنی حضرات ہیں کیا آپ حضرات حضرت علی سے محبت نہیں کرتے؟ بولیں جی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ، علی المرتضیٰ سے محبت کرنا ایمان ہے، بغض رکھنا منافقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ علی کو ہم مانتے ہیں، کیا ہم ان کو ولیوں کا سردار مانتے ہیں، ہم ان کو چوتھے نمبر کا خلیفہ مانتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کا چچا زاد مانتے ہیں، حسن و حسین کا والد مانتے ہیں، فاطمہ خاتون جنت کا شوہر مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کا داماد مانتے ہیں، لیکن ہم علی کو خدا نہیں مانتے۔ ہم کیا نہیں مانتے جی؟ کوئی مانتا ہو تو بتائے تو صحیح کہ علی خدا ہے۔ اب تو چپ ہو گئے آپ حضرات بھی۔ ہاں بھی علی خدا ہے؟ خدا صرف اللہ ہے جس کی عبادت محمد مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی علی المرتضیٰ کے فضائل بہت
زیادہ ہیں. دو چیزیں ہم نہیں مانتے، دو چیزیں ہم نہیں مانتے. نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، نہ ہم علی کو مشکل کشا مانتے ہیں. باقی علی کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. ان کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھنا ہاں جی ہم اعزاز سمجھتے ہیں. علی کا گھر ہو اور آج بھی علی زندہ ہو کے آ جائیں، علی کا گھر ہو، حسن و حسین بھی گھر میں ہو اور فاطمہ زہرا بھی گھر میں ہو. 1400 سال پہلے آپ کو میں ایک منظر کھینچ کے بتا رہا ہوں. اگر مجھے یہ کہا جائے، یہ علی المرتضیٰ یہ کہیں کہ میرے گھر کا نوکر بن کے کام کیا کر، خدا کی قسم ان کے دروازے پہ جھاڑو یہ دیا کرے گا. اعزاز سمجھتے ہیں. علی کو اللہ نے علم دیا ہے، علی کو شجاعت دی ہے، علی کو بہادری دی ہے. لیکن میں نے کہا دو چیزیں نہیں مانتے. کون سی جی؟ یاد تو کر لیں آپ. کیا؟ خدا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے. یہ میری مجبوری ہے. اگر میں گڑبڑ کر کے جاؤں گا تو آپ تو قبر میں میرے ساتھ نہیں ہوں گے. قبر میں فرشتے مجھے کہیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ میری جیب میں 50,000 ادھر ڈال دیں، 50 ادھر ڈال دیں، میں پھر بھی نہیں کہوں گا کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے. خدا وہی ہے جو کعبہ کا رب ہے. خدا وہی ہے جو روزے میں سونے والے کا رب ہے. خدا وہی ہے جس نے ابو بکر کو پیدا کیا. خدا وہی ہے جس نے عمر فاروق جیسا جرنیل پیدا کیا. خدا وہی ہے جس نے عثمان ذی النورین کو پیدا کیا. خدا وہی ہے جس نے حیدر کرار کو پیدا کیا. خدا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے. آج تو لوگ پیروں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں جی، تعویذوں کو بھی مشکل کشا مانتے. اے اللہ سے لو یار، یہ اتنا بڑا دربار ہے، سبحان اللہ. جس کی یہاں نہیں بنتی اس کی کہیں نہیں بنتی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں دیکھیں آپ کو کتنی محبت تھی. ایک دن پرندہ سامنے ہے، پرندے کا گوشت. اللہ پاک نے اس فقیر کو دین کی برکت سے 2 مرتبہ ہرن کا گوشت کھلایا. اور بٹیرے تو آپ نے بھی کھائے ہوں گے، تیتر کا گوشت میں نے کھایا، وہ مہنگا ہے جی. اور اسی طرح اور پرندے مرغابی وغیرہ اللہ نے کھلائے ہیں. پرندے کا گوشت جنت کے کھانوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ سورہ واقعہ میں ہے. اللہ تعالی جنتیوں کو پرندوں کا گوشت عطا فرمائیں گے جو وہ چاہیں گے. پرندے کا گوشت کبھی کبھی میسر ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک بہترین پرندے کا گوشت موجود ہے. آپ کھا نہیں رہے، ذوق ہے نا جی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھی چیز ہم اکیلے کھا لیں. ہمارے نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے تو میں اس کو کھاؤں. فرق ہے نا جی. اچھی چیز خود کھاؤ نا ہے جی. یہ ہمارا ذوق ہے. اچھے کپڑے خود، اچھی اچھی چیزیں خود. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس کیا آتا ہے؟ پرندے کا گوشت. آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کھا نہیں رہے، رکھا ہوا ہے. اللہم ایتنی بأحب الناس الیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ آج جو بھی تیرے نزدیک محبوب بندہ ہو، تیرے محبوب بندوں میں سے جو بھی محبوب بندہ ہو، کوئی ایک تو بھیج دے جو محمد کے ساتھ آ کر پرندے کا گوشت کھائے. آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قبول کیسے کی؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو علی ابن ابی طالب تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ پرندے کا گوشت کھاؤ. تو کتنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، قافلہ بھیجا جہاد کے لیے. جب وہ وہاں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں. ذرا دعا کے جملے سنیں، سنیو.
میں آپ کو صحابہ کی تعریف بھی سناتا ہوں، توحید بھی سناتا ہوں، اہل بیت کی فضیلت بھی سنو۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم لا تمتنی، یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اس قافلے میں حضرت علی بھی گئے تھے، آپ نے ان کو بھی روانہ کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی روانہ کیا تھا۔ تو آپ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا تمتنی، اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا، موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی نہ دکھا دے۔ میں علی کا چہرہ دیکھوں گا، پھر تیری مرضی تو مجھے اٹھا لے۔ اتنی محبت ان چار میں کہتا ہوں کمال محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، بعد میں سارے جھگڑے پھیل گئے، ہم تو ان جھگڑوں سے دور ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، ذرا اونچی آواز سے کہو نا، رضی اللہ، قربان جائیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم سعادت بخشی ہے کہ جو نبی پر درود پڑھنے جاتا ہے تو صدیق پر بھی درود پڑھتا ہے، عمر پر بھی درود پڑھتا ہے۔ تو فرمایا حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، آپ نماز عصر پڑھا کر باہر نکلے۔ جیسے باہر نکلے تو آپ نے حضرت حسن کو، جو چھوٹے بچے تھے، کندھے پہ اٹھا لیا۔ کنہوں نے کندھے پہ اٹھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے ہیں اور حضرت علی بھی ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ نماز پڑھ کے تو سارے ہی نکلے حضرات، تو حضرت علی بھی ساتھ ساتھ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے پہ اٹھا لیا۔ اور میں اب سمجھ رہا ہوں کہ حضرت حسن حضرت حسین کو یہ لوگ کندھوں پہ کیوں اٹھا لیتے تھے؟ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ حضرات کیوں اٹھا لیتے تھے اپنے کندھوں پر؟ کیوں اٹھاتے تھے؟ اب سمجھ میں آئی ہے بات کہ ان کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں اٹھایا؟ یہ جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، سبحان اللہ، تو وہ سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کندھے پہ اٹھا، آپ جملہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا۔ کندھے پہ کس نے اٹھایا جی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق یوں کر کے چہرہ حضرت حسن کا دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن خوش ہیں کہ میں سوار ہوں کس پر؟ کندھے پر۔ اور کیوں نہ خوش ہوں؟ کہہ دوں آگے بات جی، حضرت حسن کیوں نہ خوش ہوں؟ یہ کوئی کندھا معمولی کندھا نہیں ہے، یہ وہ کندھا ہے جس نے نبی کو اٹھایا تھا، یہ وہ کندھا ہے، اور 3 میل کی چڑھائی اوپر لے جایا تھا حضرت صدیق اکبر نے۔ فرمایا نانا بھی اس کندھے پہ سوار ہے، آج نواسا بھی اس کندھے پہ سوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جملہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کندھے پہ اٹھا رہے ہیں، چہرہ بھی حضرت حسن کا دیکھ رہے ہیں، بچے کا چہرہ، بچہ خوش ہے، باپ بھی جا رہا ہے، اور خلیفہ رسول بھی مجھے اٹھا کے جا رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مدینے کے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت حسن کی کہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ پیارا جملہ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، فرمایا اے علی بات کہوں؟ فرمایا کہہ دیں۔ فرمایا اجازت ہو تو کہوں؟ ہاں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا بیٹا تیرا ہے، بیٹا تیرا ہے، کون؟ حسن، بیٹا تیرا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ مشابہ نبی کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا چہرہ ملتا نبی سے ہے، میرے آقا سے چہرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور کیوں نہ ہو مشابہت، آخر تو فاطمہ کا ٹکڑا ہے نا، فاطمہ تو زہرا کا لخت جگر ہے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا
کہ کبھی آپ اپنی اسی مسجد میں اہل بیت کے عنوان سے مفصل بیان رکھیں اور ان تمام حضرات کو دعوت دیں تاکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہم اہل بیت پر بیان کریں. تو ڈاکٹر صاحب منظوری دیں گے تو پھر انشاءاللہ مطیع اللہ صاحب یہ دونوں انتظام کریں گے تو کام چلے گا. آپ حضرات ان سے کہیں کوئی ایک دن مقرر فرمائیں اور یہ بزرگ حضرات ان سب کو اطلاع کریں اہل بیت ہمارے ہیں اور ہم اہل بیت کے ہیں، اور صحابہ ہمارے ہیں اور ہم صحابہ کے ہیں، اور یہ سب کے سب ہم اللہ کے نبی کے یہ امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے تذکرے سے ایمان بڑھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.